بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، آج ہم اسلام سب سے بنیادی، سب سے عظیم اور سب سے عقیدہ پر بات کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے توحید۔ توحید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو ذات، صفات، عبادت، اختیار میں ایک ماننا۔ اسلام کی بنیادی توحید پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو اسی پیغام کے ساتھ دنیا میں بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَاعْبُدُونِ۔ ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجے اس کی طرف یہی ہوئی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری عبادت کرو۔ یہ وہ کلمہ ہے جس سے انسان مسلمان بنتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ علماء نے سمجھانے کے لیے توحید کو 3 حصوں میں بیان کیا۔ توحید ربوبیت، یہ یقین رکھنا کہ اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی زندگی اور موت دینے والا ہے، کوئی بھی اس کا شریک نہیں۔ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، نماز، روزہ، دعا، سجدہ، قربانی صرف اللہ کے لیے ہے۔ کسی بزرگ، نبی یا ولی کے نام پر عبادت کرنا توحید کے خلاف ہے۔ اللہ کے نام اور صفات ویسے ہی ماننا جیسے قرآن و حدیث میں آئے ہیں، نہ انکار، نہ تشبیہ، نہ تبدیلی۔ توحید کے مقابلے میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ شرک انسان کے سارے مال ضائع کر دیتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی نمازی، حاجی یا نیک کیوں نہ ہو۔ توحید اختیار کرنے والا انسان دل میں سکون رکھتا ہے، خوف صرف اللہ کا رکھتا ہے، کسی مخلوق کے سامنے نہیں جھکتا، آخرت میں نجات کی بشارت ملتی ہے۔ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود بھی خالص توحید کو اپنائیں، اپنے بچوں کو بھی توحید سکھائیں، بدعت اور شرکیہ کاموں سے بچیں، اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ اے اللہ، ہمیں خالص توحید پر قائم رکھ، شرک جلی اور شرک خفی سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے آباد فرما، ہمارا خاتمہ کلمہ توحید پر فرما۔ آمین ثم آمین۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اسلام کی اچھے موضوعات کو خود بھی سنیں اور دوسروں کو سنائیں۔